السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تو بات چل رہی تھی گناہوں کی بخشش اور توبہ کے بارے میں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخفئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو تم ایک کام کرو، فَاسْتَغْفِرُوا، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لہم، میں معاف کرتا ہوں۔ علامہ عتیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وہ دور ہے جب روزے مبارک میں نہ تالے تھے نہ دروازے تھے، یہ پہلی صدی کی بات ہے، کوئی بھی آتا اور جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں قبر پر بیٹھا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی آئے، اس نے اپنے اونٹ کو باہر باندھا، اندر آیا اور آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہتا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ جب یہ ظلم کر کے اپنے جانوں پر آئیں، یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائے آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں، یعنی خود بھی معافی مانگیں اور آپ بھی ان کی طرف سے سفارش کریں، تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو دیکھو گے کہ میں کتنا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پھر کہتا ہے جئتکم مستغفرا لذنوبی، یا رسول اللہ میں آیا ہوں آپ کے پاس، میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مستشفعا بک الی ربک، اور میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ ان یغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے، اور رونے لگا اور باہر نکل گیا۔ اور اس نے کچھ شعر کہے، دو شعر ابھی بھی آپ کے روزے مبارک کے پلر میں لکھے ہوئے، روزے مبارک جب آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون میں، ادھر والے ستون میں ایک شعر لکھا ہے اور ایک ستون میں ادھر والے میں لکھا ہے، یہ دو شعر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فتاب من طیبہن القاع واللکھ، اے وہ ذات جو زیر زمین میں تشریف لے گئے تو اس سے وادیاں بھی، بلندیاں بھی،
پستیاں بھی سب بابرکت ہو گئیں، خوشبودار ہو گئیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الاثاث والجود والکرم، جس قبر میں آپ آرام فرما ہے میری جان اس پر قربان ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی رحمتیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی پاک دامنی ہے، آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے۔ یہ شعر لکھے ہوئے ہیں ابن کثیر میں اور محدثین نے اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو لکھا، اور آگے کہتا ہے جب پل صراط پر پاؤں میرے ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے پار کریں گے، اور آپ کے ساتھی ابو بکر عمر کو بھی میں نہیں بول سکتا، اور جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں گے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے گا۔ کتنی صدیاں گزر گئی، کبھی قلم رکا ہے؟ چل رہا ہے۔ کیا فصاحت اس دیہاتی کہ اپنی سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ قلم جہاں بھی چلے گا، مدرسے میں چلے، بازار میں چلے، جہاں پر بھی قلم چلتا رہے گا نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فتاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الاثاث والجود والکرم انت شفیع الذی تعطی شفاعتہ علی الصراط اذا ما تلت القدم۔ پھر آنسو پوچھتا ہوا باہر نکلا۔ عطبی فرماتے ہیں کہ ایک دم مجھے نیند آ گئی، قبر پہ بیٹھے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ اللہ کے رسول خام میں آئے کہ عطبی اٹھو، جاؤ اس دیہاتی کو کہو کہ تیری فریاد تیرے رب نے سن لی ہے اور تیری بخشش فرماتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم گناہوں کے عادی ہو گئے ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، تم ہمیشہ گناہ کرتے ہو، تم مجھ سے معافی مانگ لیا کرو، انا اغفر الذنوب جميعا، میں معاف کر دیا کروں گا۔ ما من یوم، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ ہر روز سمندر اللہ سے پوچھتا ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو باہر لے جاؤں۔ ہندوستان کے سمندر نہیں، ساتوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو باہر لے جاؤں۔ سمندر کو تو آنے میں وقت لگے گا نا، ہندوستان، اور زمین کہتی ہے وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتِلَهُ، یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، پھٹ جاؤں، میں ان کو نگل جاؤں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، اے اللہ مجھے فرشتے کہتے ہیں اللہ مجھے اجازت دے، تیرے کھاتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کا سر اڑا دوں۔ فرشتے غصے میں ہیں، سمندر غصے میں، دھرتی غصے میں، اللہ کی نافرمانیاں پانیوں پر بھی ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں دھرتی پر بھی ہے، اللہ کی نافرمانیاں فضا پر بھی۔ جہاز پر شراب صرف کی جا رہی ہے، بڑی بڑی بحری جہاز سمندر میں جس میں ناچ گانا شراب خانہ سب چلتے ہیں۔
ہم نے دھرتی میں جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، زمین کے اڈے کھول دیا، اس لیے دھرتی تل ملا رہی ہے۔ اللہ مجھے اجازت دے میں ان کا کام تمام کر دوں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اسے غصہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم عبدی، چلو چلو اپنا کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں، تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔ دھرتی غصے میں اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، سمندر ابال مار رہا ہے، فرشتے غصے میں کہ میں سر اڑا دوں۔ اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اسے غصہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دعو عبدے، جاؤ جاؤ چھوڑو چھوڑو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے اسے بنایا، اگر تم نے اسے پیدا کیا، جاؤ پکڑ لو، مار دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا، تو پھر میں جانوں میرا بندہ چاہتا ہے۔ الیہ الیہ، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس کو پکڑتے کیوں نہیں، اس کی کرتوت دیکھتے، اس کو چھوڑتے کیوں نہیں، پکڑتے کیوں نہیں؟ پکڑو۔ تو اللہ کہتا ہے ان اعطانی لیلا قبلتہ وان اعطانی نہارا قبلتہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں پکڑ رہا ہے، میں کیوں نہیں پکڑ رہا؟ اس لیے نہیں پکڑ رہا ہوں کہ میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر رات میں آئے پھر بھی توبہ قبول ہے، اگر دن میں آئے پھر بھی توبہ قبول ہے۔ توبہ کی کوئی عمر قید نہیں کہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب توبہ نہیں ہوگی، نہیں نہیں، جوانی میں آؤ پھر بھی توبہ قبول ہے، بڑھاپے میں آؤ پھر بھی توبہ قبول ہے، ہر وقت اللہ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تم زمین سے آسمان تک گناہ کرو، کوئی شخص کر سکتا ہے؟ پوری زندگی بھی اگر گناہ کرے گا تو وہ ایک کمرہ نہیں بھر سکتا، بھر سکتا نہیں، ایک کمرہ نہیں بھر سکتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں تم اتنا گناہ کرو کہ زمین سے آسمان تک بھر دو اور ایک بار کہو یا اللہ میری توبہ، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ تیرے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی تو ایک بار کہہ دے اللہ میری توبہ، میں تیرے توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے، اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ مجھ سے توبہ معاف فرما۔ تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کیا میرے اس بندے کو یقین ہے اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے؟ تو سن لو میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر وہ کچھ دن صحیح رہتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ اللہ پاک پھر فرماتے کیا میرے اس بندے کو یقین ہے اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو پھر معاف کیا۔ پھر کچھ دن صحیح رہتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کہتا میرے پروردگار میں نے پھر گناہ کر لیا، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ پاک پھر فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کیا میرے اس بندے کو یقین ہے اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم سے غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لو، اللہ تمہارے توبہ کو قبول کرے گا اور تم کو پاک اور صاف کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کی کوئی عمر قید نہیں، بڑھاپے میں آئیں پھر بھی توبہ قبول ہے، جوانی میں آئیں پھر بھی توبہ قبول ہے، لیکن اللہ کے سامنے آ کر توبہ تو کر، اللہ توبہ کرنے والے کے توبہ کو قبول